عزیزان گرامی، بزرگوں، نوجوانوں، عزیز دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ SIR کا جو مرحلہ ہے، اسپیشل انٹینسو ریویژن جو ہو رہا ہے SIR، یہ بہت اہم مرحلہ ہے۔ پورے ہندوستان میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ جہاں جہاں SIR ہوا ہے، لاکھوں نہیں، پرسوں بنگال کا تو رپورٹ ہے کہ 1 کروڑ سے زائد لوگوں کے نام نکال دیے گئے، اور پھر آپ بہار میں دیکھیں 60 لاکھ 60 لاکھ، تو 60 لاکھ لوگ نکال دیے گئے۔ جہاں SIR ہو رہا ہے، لاکھوں لاکھوں لوگ اپنی اس لسٹ سے باہر ہو رہے ہیں، اور اس کا نتیجہ کیا ہو رہا ہے؟ اس وقت تو آپ الیکشن میں حصہ نہیں لے سکیں گے، ووٹ نہیں ڈال سکیں گے، کورٹ کچہری پھرتے آپ کو ثابت کرنا پڑے گا کہ ہم ہندوستانی ہیں، اور اس میں آپ کی نوکری، آپ کا کاروبار، آپ کے رشتہ داریاں، پتہ نہیں آپ کو وقت اپنی شہریت ثابت کرنے میں لگائیں گے یا اپنے کاروبار سنبھالیں گے۔ دنیا چاہتی بھی یہ ہے کہ آپ اسی میں لگے رہیں، مہینہ میں عام 2 پیشیاں 3 پیشیاں، یہ لاؤ، اس میں یہ صحیح نہیں ہے، وہ صحیح نہیں ہے نہیں ہے، اس میں لگ جائے۔ اور اس میں نہ صرف شہریت کی بات ہے، اس کے علاوہ دیگر تمام فیسلٹیز جو ہندوستانی ہونے کے ناطے آپ کو مل سکتی ہے، راشن کارڈ ہو، آپ کا آدھار کارڈ ہو، آپ کا لائسنس ہو، آپ کے پاسپورٹ ہو، آپ کی کوئی چیز کا آپ کے اعتبار باقی نہیں رہے گا۔ آپ کو حکومت کی جانب سے ملنے والی فیسلٹیز، ہیلتھ کی فیسلٹیز، آپ کو دیگر فیسلٹیز، یہ کوئی فیسلٹیز آپ کو اس وقت تک نہیں مل سکے گی جب تک کہ آپ یہ ثابت نہ کر دیں کہ واقعی آپ یہاں کے شہری ہیں۔ اس کے لیے کل ایک بہت اہم میٹنگ مجلس اتحاد المسلمین کی جانب سے ہمارے پاس سٹی کنونشن سینٹر میں منعقد کی گئی تھی، اور بہت اہتمام کے ساتھ وہاں پر بیرسٹر اسدالدین اویسی صاحب نے بتلایا، اور ہمارے اپنی تلنگانہ کی کئی ریاستوں کے انہوں نے آن لائن کھول کر بتایا کہ آلریڈی انہوں نے کتنا ٹارگٹ اچیو کر لیا ہے، کتنے لوگوں کے سامنے ڈاؤٹ فل اور پھر ریڈ مارک ڈل چکا ہے ان کے اپنے ریکارڈز کے مطابق۔ ابھی آپ دیے نہیں ہیں، لیکن انہوں نے آپ کے ریکارڈ کو میچ کر کے دیکھ لیا ہے کہاں کس کا کیا معاملہ ہے، تو آلریڈی انہوں نے اپنے ٹارگٹ کو تکمیل کرتا ہوا 30 لاکھ سے اوپر نکل چکے ہیں وہ۔ تو ایسے موقع پر بہت اہم ضروری بات ہے، میں یہاں پر وہ پوری باتیں جو وہاں پر بتائی گئی میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں، آپ بہت غور سے سنیں۔ یہ اس میں سے ہم میں سے ہر ایک کی بات ہے، اور آپ کی اور میری ایک بار کی غلطی ہمارے آل اولاد کو نقصان پہنچانے والی ہے، یاد رکھیں۔ ارے بھائی میری عمر کیا ہے، میں 70 سال کا ہو گیا، بچے ہی کیا میری عمر، آپ کا نہیں، اس کے بعد آپ کی نسلوں کو متاثر ہونا ہے۔ میرا کیا کرنا ہے بھائی، میں تو NRI ہوں، باہر رہتا ہوں، نہیں، آپ کے رشتہ داروں، آپ کی غلطی آپ کے ماں باپ کو، آپ کے بچوں کو برداشت کرنی پڑے گی۔ تو آپ بہت سیریس ہو کر، نوجوان ہو، جوان ہو، بڑے لوگ ہوں، آپ بہت غور سے سنیے۔ اور میں نے تو بیرسٹر اسدالدین اویسی صاحب سے درخواست میں نے کی ہے کہ سب علماء کو اور اہم لوگوں کو جمع کر پروانے، یہ 1 مہینے کا میں ٹائم تمام بتاؤں گا، پروانے ایک ایمرجنسی نافذ ایمرجنسی کا اعلان کریے۔ اس ایمرجنسی کا مطلب یہ ہے کہ آپ تھوڑا رک جائیے، پرواہ نہیں، 1 مہینے کے لیے آپ لوگ اپنے شادیوں کو روک دیجئے، پرواہ نہیں، آپ اپنی تعلیمی اداروں کو کچھ تعطیلات دیجئے، اور کچھ تعطیلات لیجئے، اور پھر ہر گھر ہر محلے میں پورے سیریس انداز میں سب کچھ چھوڑ کر بیٹھیے، تب یہ کام ہونے والا ہے، ورنہ آپ کی زری برابر ہے۔ اور آپ پورے مکمل کرنے کے باوجود بھی سامنے والوں نے طے کیا ہے کہ بھئی آپ کو نقصان ہونا ہے، اب جب آپ غفلت کریں گے تب تو آپ کو پوری محنت، یہ مہینے، یہ آپ کا جو جون ہے، جون 24 سے شروع ہونے والا ہے، یہاں سے لے کر کے اگست تک آپ سمجھیے کہ آپ کی پوری زندگی، آپ کے والد اور آپ کے بچے، ان پورے 100 سال کے اندر کے سب سے اہم دن ہونے والے ہیں۔ اس سے زیادہ اہم دن کوئی اور نہیں ہے۔ ذری بھی غفلت آپ کی نقصان آپ کو بھی ہو سکتا ہے، اس میں دولت مند ہو، غریب ہو،
बड़ा पढ़ा लिखा हो नहीं पढ़ा लिखा हो, इसमें कोई फर्क नहीं है, सब जाएंगे, पैसे काम नहीं आएंगे, सबको लाइन में लगे रहना पड़ेगा, लाइन में रहकर भी आप नहीं साबित कर सकेंगे। पूछिए बंगाल के लोगों से उठा करके, हैरान हो गए। बड़े बड़े सरकारी दफ्तरों में काम करने वाले ऑफिसर्स, उनकी रिपोर्ट है कि वो वोट डालने से महरूम रहे, ड्यूटी पे ठहरे हुए हैं वोटिंग की, लेकिन खुद वोट नहीं डाल सकते इसलिए कि आपको वोट का अधिकार खत्म हो गया। लड़ते रहिए, आएगा 4-5 साल के बाद। SIR सिर्फ उन अफराद पर लागू होता है जिनकी उम्र 18 साल या उससे ज्यादा होगी। अपना नाम SIR इंतखाबी फहरिस्त में शामिल करने के 2 तरीके हैं। नंबर 1 मैपिंग के जरिए, नंबर 2 दस्तावेजात जमा करने के जरिए। मैपिंग के जरिए कैसा हो सकता है? मैपिंग क्या होती है? मैपिंग से मुराद 2025 की इंतखाबी फहरिस्त में मौजूद वोटरों की तफसीलात को 2002 की इंतखाबी फहरिस्त में मौजूद तफसीलात से टैली किया जाएगा, जोड़ा जाएगा, देखा जाएगा। कोई वोटर अपनी 2025 की इंतखाबी फहरिस्त की तफसीलात को अपने ही 2002 की इंतखाबी फहरिस्त के तफसीलात से जोड़ सकता है। इन दोनों को टैली करके वहां लिखना होगा। अगर वोटर को अपनी तफसीलात इंतखाबी फहरिस्त में न मिले, 2002 की इंतखाबी फहरिस्त में न मिले, मेरा नाम नहीं है, तो अपनी तफसीलात को सिर्फ अपने वालिद और अपनी वालदा या दादा दादी या नाना नानी से जोड़ सकता है। यानी मेरा नहीं मिला, ठीक है, मेरे वालिद का या मेरी वालदा का या मेरे दादा का या दादी का या नाना या नानी का हो तो उसे जोड़ सकता है। वोटर अपनी तफसीलात को वालिदैन या दादा दादी नाना नानी के अलावा किसी और शख्स से, किसी और से नहीं जोड़ सकता। इन तफसीलात को अगर आपके पास यानी हासिल करना है, यानी 2002 की लिस्ट कैसे मिलेगी फला, तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के दफ्तर में बाज़ाब्ता काउंटर्स लगे हुए हैं, आप जाकर वहां पर अभी भी अपनी मैपिंग करके तैयार रख सकते हैं अपने पेपर अपने पास जब वो लोग आएंगे तो। या फिर उनके पास माशाअल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने एक ऐप बनाई है, हिंदुस्तान भर में किसी ने इतनी मेहनत नहीं की है। वो ऐप में 1 मिनट के अंदर मालूम हो जाता है तफसील के लिए, आपको एपिक नंबर देखकर वो आप मालूम कर ले सकते हैं। दूसरी अहम बात, अब ये हुआ मैपिंग के जरिए नाम का दाखिल करना। अगर नाम मैपिंग के जरिए नहीं आ सकता, यानी आपके मैपिंग में नहीं मिल रहा है, 25 में भी नहीं है, 2002 में भी नहीं है, 2000 आप 25 में है लेकिन 2002 में किसी का नहीं है, आपका नहीं, वालिद वालदा का नहीं, दादा दादी का नहीं, नाना ना, तो क्या करें? दस्तावेजात के जरिए, डॉक्यूमेंट्स के जरिए आपको नाम दाखिल करवाना है। वो क्या है? दस्तावेजात उन अफराद के लिए जरूरी हैं जिन्हें 2002 की इंतखाबी फहरिस्त में अपनी या अपने वालिदैन या दादा दादी या नाना नानी की तफसीलात न मिले। दस्तावेजात जो डॉक्यूमेंट्स है उसको 3 मरहलों में बताया जाएगा। 3 मरहले हैं उसके, ABC। नंबर 1 ए कैटेगरी, वो तमाम अफराद, याद रखें, वो तमाम अफराद जिनकी तारीख पैदाइश 30 जून 1987 या उससे पहले की है, 1987 या उससे पहले की तारीख पैदाइश है और जिनकी अपनी और वालिदैन या दादा दादी या नाना नानी की तफसीलात 2002 की इंतखाबी फहरिस्त में मौजूद नहीं है, तो ऐसे शख्स को एक दस्तावेज यानी एक डॉक्यूमेंट जमा करना होगा। कौन सा एक डॉक्यूमेंट? इलेक्शन कमीशन ने जो 12 यानी जो भी दस्तावेजात लिखाई है वो भी मैं आपके सामने जिक्र कर रहा हूं, उसमें से कोई एक आप जमा कर देंगे तो आपका नाम आप वो जमा करके BLO जो आएगा उनको दे देना है। किसके लिए? 1987 या उससे पहले की तारीख पैदाइश वाले लोग। दूसरी कैटेगरी ये है कि 1987 नहीं, 1987 के बाद पैदा हो रहे हैं, तो ऐसे अफराद के लिए 1987 के बाद 2 दिसंबर 2004 तक में अगर किसी की पैदाइश है तो वो हजरात अगर उनकी और उनके दादा दादी नाना नानी का नाम अगर 2002 में नहीं मिलता है तो वो 2 डॉक्यूमेंट्स जमा करेंगे, एक अपना, एक अपने वालिद और वालदा का। तीसरा जुमरा C, जुमरा नंबर C, कैटेगरी नंबर C, वो तमाम अफराद जिनकी तारीख पैदाइश 2 दिसंबर 2004 के बाद है।
اگر ان کے دادا دادی نانا نانی یا والد و والدہ کی اگر تفصیلات نہیں ملتی ہے تو وہ 3 ڈاکومنٹس جمع کریں گے، ایک اپنا، ایک اپنے والد کا اور ایک اپنی والدہ کا. تو یہ تفصیلات جمع کرنے کا موقع ہے. تو یہ 2 طریقے ہو گئے آپ کے. ایک تو میپنگ کے ذریعے آپ داخل کریں گے، دوسرے آپ کریں گے کہ یہ دستاویزات داخل کر کر. اب یاد رکھیں کہ الیکشن کمیشن نے جو آپ کو 12 دستاویزات جمع کرنے کی جو بات کہی ہے وہ کون سے ہیں وہ آپ دیکھ لیں. وہ 12 میں سے ہمارے تلنگانہ میں صرف 8 موجود ہیں، باقی کے ہمارے پاس نہیں ہے. وہ 8 دیکھ لیں، میں تو پورے ذکر کر رہا ہوں. نمبر 1 شناختی کارڈ آپ کا، یا پینشن پیمنٹ آرڈر جو کسی مرکزی یا ریاستی حکومت کے باقاعدہ ملازم یا وظیفے یاب ملازم کو دیا گیا ہو. نمبر 2 کوئی بھی شناختی کارڈ یا سرٹیفکیٹ یا کوئی بھی دستاویز جو ہندوستان میں حکومت سے یا مقامی حکام، کوئی بینک یا کوئی پوسٹ آفس یا LIC یا PSU پبلک سیکٹر یہ ایسی جگہ سے جاری کیا گیا ہو جو 87 سے پہلے 1 جولائی 1987 سے پہلے جاری کیا ہو تو وہ قابل قبول ہے آپ کے لیے. نمبر 3 برتھ سرٹیفکیٹ جو سرکاری محکمے سے جاری ہوتا ہو. نمبر 4 پاسپورٹ. نمبر 5 آپ کے ایجوکیشن سرٹیفکیٹ SSC کو ہو یا پھر گریجویشن ہو کسی یونیورسٹی سے ملتا ہو وہ بھی آپ کے لیے قبول ہوگا. اور فارسٹ رائٹ سرٹیفکیٹ آپ کا. اور نمبر 8 OBC SC ST کا جو آپ کا سرٹیفکیٹ دیا جاتا ہے کسی سرکاری محکمے سے وہ بھی آپ کے لیے قابل قبول ہوگا. NRC کسی جگہ ہو گئی ہو وہ ہمارے پاس نہیں ہے، اس لیے ایسے ہی فیملی رجسٹر وہ بھی ہمارے پاس نہیں ہے. یہ 2 چیزیں ہمارے پاس چھوڑ دیجئے. حکومت کوئی مکان آپ کو الاٹ کی ہے کسی وجہ سے، اس کا اگر کوئی سرٹیفکیٹ ہو تو وہ بھی آپ کو کام آئے گا. ایسے ہی آدھار کارڈ بھی شناختی کارڈ کے لیے ضرور آپ کے لیے کام آئے گا. یہ جملہ وہ تمام ڈاکومنٹس ہیں جو آپ کو الیکشن کمیشن نے بتایا ہے. ان میں سے کوئی ایک ڈاکومنٹ آپ کو تیار رکھنی ہے اور آپ کو بتانی ہے. اب یہاں سے میں ڈیٹس بتا رہا ہوں، وہ ڈیٹس یاد رکھیں کب سے باضابطہ طور پر ہمارے پاس SIR ہوگا. ابھی جو گھر میں آ کر BLOs جو لیے ہیں وہ صرف آپ کو ہوم ورک کرا کر گئے ہیں، آپ کو ایپ پر بھی لیے ہیں وہ لوگ اور نارمل بھی، تاکہ آپ کے پاس موجود ہو. اصل میں جو آئیں گے آ کر آپ کو فارم دیں گے، 2 فارم دیں گے، ایک فلپ کر کے آپ رکھ لینی ہے، ایک ان کو دینا ہے. اس کے ڈیٹس بتا رہا ہوں. اس کے سرگرمیوں کی تاریخ، گھر BLO کا دورہ ہوگا. اس کی شروعات کب ہوگی؟ 25 جون تا 24 جولائی. 25 جون 2026 سے لے کر 24 جولائی 2026 تک پورے تلنگانہ میں گھر BLO آئے گا. اگر BLO نہیں آتا ہے تو اپنے گھر تک لانا کوشش کرنا ہماری ذمہ داری ہے، اور اس کے آنے سے پہلے اپنے پاس تمام دستاویزات ڈاکومنٹس اپنے گھر والوں کے جمع کر فائل بنا کر تیار رکھنا ضروری ہے. یہ ہوگا. اس کے بعد جب 24 جولائی ہو جائے گی تو 4-5 دن کے بعد وہ ایک لسٹ جاری کریں گے کس کس کے نام آئے. وہ 31 جولائی کو جاری کریں گے. 31 جولائی کے بعد 1 مہینے کا ٹائم دیں گے. جس کے نام نہیں آئے ہیں آپ اپیل داخل کیجئے. آپ کے نام کیوں نہیں آئے، آپ کے اعتراضات لیے جائیں گے. اس کے لیے آپ کو ٹائم دیا جائے گا اعتراضات کے لیے 31 جولائی سے 30 اگست تک، یعنی جولائی کا پورا مہینہ آپ سے سنا جائے گا میرا نام نہیں آیا، میرا نام نہیں آیا. آپ اس کے وہ کریں گے. اور پھر نوٹس اور دعووں اور اعتراضات کا فیصلہ. اب آپ کو نوٹسیں کئی لوگوں کو آئے گی کہ بھائی تمہارا نام فلاں آیا، تم غلط لکھا ہے، تم فلاں کرے، یہ جو بھی آئے گا وہ تمام کے آپ کو 1 مہینے میں کام کرنا ہے. 1 مہینے کے بعد آپ کا نام پھر داخل ہوا یا نہیں ہوا اس کے فیصلے آئیں گے. وہ کون سی تاریخ ہوگی؟ فیصلہ آنا 31 جولائی سے 28 سپٹمبر تک سب کے الگ الگ فیصلے. ہاں آپ کی بات سن کے کریکٹ کر لیا گیا، آپ کا نہیں کیا گیا، آپ کو قبول کر لیا گیا، ریجیکٹ کر لیا گیا. یہ 28 سپٹمبر تک یہ معاملہ ہوگا. اور 1 اکتوبر کو فائنل آپ کی لسٹ جاری ہوگی. اس وقت آپ کا نام ہے تو ہے، نہیں ہے تو پھر اب آپ عدالت کی کارروائیوں کے ذریعے آگے جاتے جائیے.
تو آپ سمجھ گئے کہ 1 اکتوبر تک یہ مسلسل ہماری محنت ہے، پوروں کی ہے، سب پر فریضہ ہے، پورے محلے والوں پر، صرف اپنا مت سوچے، مسجد کا ہر شخص سے پوچھے، آزو بازو ڈاکومنٹ تیار کرنا ہے، کرے سب کرے۔ اب یہ چند چیزیں ہیں اور آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں۔ کل پورے علماء اور صبح نے بیٹھ کر جمعہ میں بولنے کی ذمہ داری دی ہے، اس وجہ سے میں پڑھ کے سنا رہا ہوں آپ کو۔ اب اکثر کیا سوالات پوچھے جا رہے ہیں، اس کے جوابات سن لیجئے۔ نمبر 1، 25 جون 2026 کے بعد کیا ہوگا اور ہمیں کیا کرنا ہے؟ یعنی آپ کو فارم داخل کر دیے جون کی وہ تاریخ، یعنی فارم داخل کرنے کے بعد کیا کرنا ہے؟ 25 جون 2026 کو BLO بوتھ لیول آفیسر آئے گا، ہر گھر کا دورہ کریں گے، 2 فارم آپ کو دیں گے، ایک انومریشن فارم، دونوں فارم انومریشن فارم فراہم کریں گے۔ تمام اہل ووٹر یعنی جو 18 سال کے ہو گئے، چاہے کہ ان کا نام ووٹر لسٹ میں موجود ہو یا نہ ہو، ان دونوں فارمز کو پر کرنا ہوگا، جس میں کیا کرنا ہے؟ اپنی موجودہ تصویر لگانا ہے، اس فارم پہ دستخط کرنا ہے، ایک فارم کو تکمیل شدہ فارم کو اس BLO کو واپس کر دینا ہے، دوسرے فارم کو اس کی سائن لے کر ایکنالجمنٹ لے کر آپ کے پاس محفوظ رکھنا ہے۔ جو کوئی بھی اس فارم کو پر کر کے BLO کے پاس جمع کرے گا، انہی کا نام ڈرافٹ لسٹ میں آئے گا، اور جس کا نام ڈرافٹ لسٹ میں آئے گا انہی کا نام فائنل رول میں آئے گا۔ اگر کسی کے پاس دستاویز کی کمی ہو تو ان سے وہ دستاویز طلب کیا جائے گا، بعد ازاں فائنل قطعی لسٹ آئے گی۔ اگر کسی کے پاس پورے دستاویزات موجود ہو، اس کے باوجود فارم فل اپ نہیں کرے گا، بعد میں کہے گا کہ میرے پاس دستاویزات ہے، تو اس کی نہیں سنی جائے گی۔ صرف دستاویزات کا ہونا آپ کے فائنل لسٹ میں آنے کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، فارم فل اپ کرنا ہوگا۔ نمبر 2، فارم میں کون سے معلومات آپ کو رکھنی ہے؟ آپ کو 2025 اور 2002 دونوں انتخابی فہرستوں سے اپنے انتخابی تفصیلات نکال کر اس میں لکھنا ہوگا کہ فلاں جگہ 2002 میں میرا یا میری والدہ کا یا والد کا یا دادا کا نام آیا ہے۔ ان تفصیلات کو اس سافٹ ویئر کے ذریعے آپ پہلے سے نکال کر رکھیں BLO آنے سے پہلے۔ اچھا، اگر میرے پاس یہ تفصیلات نہ ہو، یہ ڈیٹیل نہ ہو، اگر آپ کے پاس پہلی مرتبہ ووٹر ہیں، کیا کیا ہو سکتے تفصیلات نہیں ہونے کا مطلب؟ میں پہلی مرتبہ اسی گزشتہ سال 18 سال کا ہوا تو فارم 6 لیں۔ نئے نوجوان جو انٹرمیڈیٹ ابھی کیے ہیں 18 سال کے، فارم 6 لے کر اسے پر کریں، اس کے ساتھ ڈکلیریشن فارم دیں۔ یہی معلومات کو وہ انومریشن فارم جو دیا جا رہا ہے اس کے ساتھ جوڑ کر BLO کے ہاتھ کو دے دے۔ یہ تینوں، ایک فارم 6، دوسرے ڈکلیریشن فارم اور تیسرے انومریشن فارم، یہ تینوں کو ایک ساتھ اسٹیپل کر کر BLO کے ہاتھ کو دے۔ وہ تمام ووٹرز جو اسی سال یا اس سے 1 سال پہلے 18 سال کے ہوئے ہیں، اب تک ووٹ ڈالنے کی انتخابی فہرست میں نہیں آئے، ان کے لیے۔ اچھا، اگر آپ کا پتہ چینج ہو رہا ہے، آپ پہلے اولڈ سٹی میں کسی جگہ تھے، اب نامپلی میں آ گئے، پتہ آپ کا چینج ہو رہا ہے، تو آپ کے لیے فارم 8 پر کرنا ہے۔ فارم 8 پر کر وہ انومریشن فارم کے ساتھ آپ BLO کے ہاتھ میں دے دیں، آپ کے پاس بھی ایک اس کا ایکنالجمنٹ رکھیں۔ اگر آپ کے پاس 2002 کی انتخابی فہرست کی تفصیلات نہیں ہیں تو انومریشن فارم میں صرف 2025 کی انتخابی تفصیلات درج کر کر جو آپ کے سرٹیفکیٹس، یعنی اگر آپ A زمرے کے ہیں تو ایک سرٹیفکیٹ، 2 کے ہیں تو آپ اور آپ کے والد کا، 3 ہیں تو آپ کے والدہ اور والدہ کا، والد اور والدہ کا، یہ 3 ڈاکومنٹس کے ساتھ آپ BLO کے حوالے کریں گے۔ اچھا، ایسے افراد جو تعلیم و تجارت کے لیے باہر گئے ہوئے ہیں، NRIs ہیں، یہاں نہیں ہیں، تو ان کے لیے کیا کریں؟ تو فرمایا کہ یہ اس کے اندر لکھا گیا ہے کہ ان کے فارم کو آپ کے ہیڈ آف دی فیملی کا سائن لے کر ان کی فارم بھی تفصیلات پر کر لیں، اور ہیڈ آف دی فیملی کا سائن لے کر وہ بھی BLO کے حوالے کریں۔ اچھا، اگر آپ BLO کے پاس یہ انومریشن فارم سبمٹ نہیں کر سکے تو کیا ہوگا؟ اگر آپ مکمل فارم BLO کو جمع نہیں کرواتے ہیں تو یاد رکھیں فائنل لسٹ کے اندر آپ کا نام نہیں آئے گا، اور پھر آپ کو بعد میں انتخابات میں حصہ لینے کا اور ووٹ ڈالنے کا اور دیگر سہولیات سے محروم ہو گئے۔ آخری بات جو بہت اہم ہے،
جن وجوہات سے آپ کو مشکوک یا پھر آپ کا نام نکالا جا رہا ہے وہ کیا کیا ہے سنیے. اینوملیز کے نام سر انہوں نے ایک باضابطہ ایک کام کیا ہے کہ بھئی ان کے معلومات میں تضاد پایا جاتا ہے. انہوں یہاں کچھ بولے یہاں کچھ بولے, تضادات کی وجہ سے, غلطیوں کی وجہ سے وہ آپ کے نام نکال رہے ہیں. کیا کیا بڑی بڑی غلطیاں ہیں وہ سن لیجئے, جن میں ہمارے پاس بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہے, اس کو کیسے کرے لکھے. غلطیاں کیا, بعض چیزیں ایسی ہے کہ جو یعنی لازمی ہیں. نمبر 1, 6 سے زیادہ اولاد اگر کسی کی ہے تو وہ اینوملیز میں شامل کر رہے ہیں. اب آپ جا کر اس کے سامنے اس سے وضاحت کرنا پڑے گا. والد کے نام میں عدم مطابقت, یعنی والد کا نام ان کے وقت میں کچھ تھا, آپ پیدا ہوئے وقت برتھ سرٹیفکیٹ میں کچھ لکھا دیے, اسپیلنگ کچھ ہے, تو پھر یاد رکھیں کہ آپ کا نام آنے کے لیے دشواری ہوگی. اینوملیز میں آپ کو شامل. والدین اور اولاد کی عمر میں 15 سال کا فرق ہے. 15 سال یعنی اب باپ کی عمر 45 سال ہے, بیٹے کی عمر 30 سال ہے, تو وہ تھوڑا مشکوک دائرے میں لا کر وہ بھی آپ سے بلا کر سوال کر کے نام لکھیں گے, اینوملیز میں ڈال رہے ہیں. والدین اور اولاد کی عمر میں 50 سال سے زیادہ کا فرق آ گیا. دادا, نانا, پوتے, نواسے کی عمر میں 40 سے کم کا فرق اگر آ گیا. ایک ہی والدین کو 2 اولادوں میں 9 مہینے سے کم کا فرق ہے. تو ایسے تمام چیزوں کے اندر بعض جگہ یہ بھی شکایت آئی کہ ایک ڈاکومنٹ میں MOHMMED نام ہے, ایک جگہ MOSD ہے, یہ بھی اینوملیز میں ڈال دیں. تیلگو میں نام زیڈ کو جیم پڑھا جاتا ہے, زبیر لکھا ہوا ہے, تیلگو میں جبیر بولا جاتا ہے, یہاں زبیر ہے, یہ بھی اینوملیز میں ڈال دیں. تو یہ ایسے کئی چیزیں آلریڈی ہیں, تو آپ کو اس کے لیے بھی تیار ہوگا. ٹھیک ہے, اب آخری باتیں سنیے. الیکشن کمیشن آف انڈیا نے ابھی تک ان تضادات کو, اینوملیز کو ختم کرنے کے بارے میں, یہ تو آ رہے ہیں, اس کو کیسے ختم کیا جائے اس کے بارے میں کوئی تفصیلات ابھی تک اس نے نہیں دی ہے. اچھا, اب نوٹسیں جاری ہوگی. کن کن کو نوٹس جاری ہوگی, کن افراد کو نوٹس جاری کی جائیں گے؟ درج ذیل افراد کو نوٹس جاری کی جائے. نمبر 1, جن کے نام اینوملی لسٹ میں ہو, یعنی آپ کے باتوں میں تضاد دکھ رہا ہے, آپ کو نوٹس آئے گی. جنہوں نے کوئی دستاویز داخل نہیں کیا ہو ان کو بھی نوٹس آئے گی. جنہوں نے دستاویزات کو داخل تو کیے ہیں لیکن اس کے تفصیلات انتخابی فہرست سے مطابقت نہیں رکھتے ہو, تضاد ہو, ان کو بھی نوٹسیں جاری ہو گئے. اچھا, اب نوٹس جاری ہو گئی تو کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے متعلقہ ووٹر کو الیکٹورل رجسٹر آفیسر ERO الیکٹورل رجسٹر آفیسر کے سامنے سماعت کے لیے بلایا جائے گا. ERO آپ کو بلا کر پوچھے گا یہ کیا مطلب ہے, آپ کے ڈاکومنٹس کا کیا ہوا تھا, کیا ہے. اگر آپ کے بات سے مطمئن ہو گیا تو آپ کو کلیئر کر دے گا, نہیں ہوا تو بات آگے بڑھے گی اور ڈسٹرکٹ الیکشن آفیسر DEO کے پاس آپ کو جانا پڑے گا, اس کی عدالت میں. وہاں پر آپ مطمئن کر سکے تو ٹھیک ہے, نہیں ہے تو پھر آپ کا معاملہ آگے بڑھے گا, وہاں سے CEO کے پاس جانا پڑے گا, چیف الیکشن آفیسر کے پاس. پتہ نہیں کتنا اس کے اندر وقت لگے گا اگر آپ کا کام صحیح نہ ہو. بہرحال تو یہ تمام تفصیلات تھے. میری پھر ایک بار درخواست ہے کہ اس مرحلے کو کوئی ایزی نہ لے, اپنے تمام کاموں میں سے وقت نکال کر اس کام کو انجام دیں. اور یہ پورے ہندوستان میں سب شہریوں کے لیے ہے, تو کسی ملک کی اپنی شہریت بچانا اور اپنے رائٹ بچانا اس سے زیادہ اہم ہے. اگر تمہارا کوئی حق چھین رہا ہے تو حضور نے فرمایا طاقت و قوت و زور بازو سے اپنے حق کو واپس لو. کوئی تمہارا مال چھین رہا ہے, تمہاری عینت چھین رہا ہے, تمہارا لباس چھین رہا ہے, یہ تو عارضی چیز ہے. اگر کوئی آپ کی شہریت اور اپنا پورا حق چھین رہا ہے تو آپ کو بھی پوری قوت و طاقت سے جمہوری اقدار کے اندر رہ کر اپنے حق کو واپس لینا اور اس کو برقرار رکھنا ضروری ہے. بہت شکریہ, جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.